معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں میں ہمارے ویلنسیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جو امام بخاری نے نقل بھی کی اپنی دوسری کتاب کے اندر۔ وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بندہ اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو قتل نہ کرے۔ ہمارے ویلنسیا میں مشہور ایک ہاسپٹل ہے، اس کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کو ان کے بیٹے نے قتل کیا۔ جس وقت سے یہ خبر سنی، چونکہ وہ کبھی کبھار یہاں پہ بھی جمعہ پڑھا کرتے تھے، اس وقت سے دماغ کے اندر عجیب کیفیت اور یقین نہ آیا۔ سچی بات یہ ہے، اول مجھے بھی یقین نہ آیا۔ میں کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹے نے مارا ہو، شاید پولیس اس کو پھنسا رہی ہو، مطلب ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کوئی جائیداد کا جھگڑا نہ ہو، کسی اور نے نہ کیا ہو۔ لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دماغ میں آئی کہ قیامت ہی قائم نہیں ہونی اس وقت تک جب تک بیٹا باپ کو قتل نہ کر دے۔ یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اللہ کی قسم، یہ ممبر، یہ مسجد، یہ مدرسے واحد ایسا انسٹیٹیوشن اور ادارہ رہ گیا ہے جو لوگوں کو جرائم سے دور لے کے جا سکتا ہے، جو لوگوں کی اخلاقی تربیت کر سکتا ہے۔ قانون، خوف، گرفت کا یہ بھی انسان کو جرم کرنے سے روکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو شے انسان کو گناہ اور جرم کرنے سے روکتی ہے وہ ایک مقتدر اعلیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے سامنے پیشی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے سامنے احتساب کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور جو بات پولیس نے کی ہے وہ تو نہایت افسوسناک ہے کہ ایک عورت کے پیچھے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا کہ اتنے پیسے دے، یہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا جو معاشرے میں صلہ رحمی کا فقدان ہے، حسد بغض عام ہے، شریکیں ہیں، اس کے پیچھے دو موٹیوز ہوتے ہیں، ایک مال، ایک عزت، اور تیسرا وہی زر، زمین اور زن۔ مشہور ایک جملہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، یہ باپ کو ہم سے پیارا کیوں ہے یہ۔ اور یہاں پہ جو دوسری بات ہے کہ مال فتنہ، عورت فتنہ، یہاں پہ اس بچے نے ایک عورت کے پیچھے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ذمہ دار کون ہے؟ آج یہ جو تجزیہ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ اور اس کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں جو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض ایسے جرائم پولیس بے نقاب کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ اس بچے نے یہ جرم فلاں فلم دیکھ کے کیا، اس بچے نے یہ جرم فلاں ڈرامہ دیکھ کے کیا کہ اس ڈرامے میں جس انداز میں قتل کی پلاننگ ہوئی اس نے وہاں سے چوری کی ہے۔ بتائیے آپ ان لوگوں کو جرائم سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو مسجد سے متنفر کیا، مدرسے سے متنفر کیا۔ مسجد اور مدرسے کا منہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے، صرف ایک قانون ایسی چیز رہ گی جس کی گرفت سے خطرہ ہو، اور جو طاقتور ہے، مالدار ہے، قانون اس کے سامنے زیرو ہے۔ اس کیس کا بھی انجام بظاہر یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بچہ باہر آ جائے گا، والدہ کہے گی حامد بھی مر گیا ہے، اب بچے کو بھی مار دو۔ بظاہر یہی ہوتا ہے۔ آپ ہر کیس، بڑے بڑے جو لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز، ان کے کیسوں کو دیکھ لیں، وہ شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، ہم ان کا پرسو نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں، وہ آزاد ہوں گے، صلح ہو جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے۔ تو حقیقت میں اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ صحیح سمت پہ آئے تو مسجد، ممبر اور مدرسے کو عزت دیں اور ان کی بات کے اوپر غور و فکر کریں۔ کیوں آپ مسجد اور ممبر کے خلاف کیوں ہیں پتہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد اور ممبر نے آپ کے ارد گرد گھیرا احتساب کا تنگ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے رہا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ آیا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بابت
بات کی کہ دو شکیں ابھی بھی متنازع ہیں، اس نے پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے. اور مسجد اور مدرسے کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے؟ اس لیے بولا جا رہا ہے اگر یہ نہ ہو تو قانون تو فیصلہ تو ہو چکا. اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے آپس میں اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا کہ اس فیصلے کو ریجیکٹ کرنا ہے. مسجد اور مدرسہ ایک احتساب کا ادارہ ہے. جیسے آپ کو خود احتسابی سکھاتا ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرح عملی طور پہ معاشرے میں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عوام کو بتلائے کہ آپ نے خلاف قرآن خلاف سنت فیصلہ کر دیا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پورے ملک کے اندر آل پارٹیز کانفرنسز، ختم نبوت کانفرنسوں کا انعقاد ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ واپس ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ساتھیوں نے مجھے کہا علامہ صاحب ضرور اس حوالے سے آواز اٹھائیں، پہلے بھی اٹھاتے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے وغیرہ. اور اب یہ مسئلہ بنا ہے کہ پاکستان کی ایک پوری انڈسٹری ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر فائر وال لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، جس کی وجہ سے باہر سے جو ٹھیکے ہیں وغیرہ وہ نہیں مل رہے. آپ اس بارے میں بھی آواز اٹھائیں. تو میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے، فائر وال لگانی ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کیجیے. پاکستان کی معیشت آگے ہچکولے کھا رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کے اندر یہ آئی ٹی کی انڈسٹری ایک بہت بڑی اب انڈسٹری بن چکی ہے جو پاکستان میں زر مبادلہ لاتی ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیجیے، فل فور انٹرنیٹ کو بحال کیجیے. اور آخر میں ایک مطالبہ لاہور کی انتظامیہ سے ایک مرتبہ پھر کرنا چاہتا ہوں. ایس ایس پی آپریشن کے پاس ہمارا کیس موجود ہے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، جب بیگم کورٹ میں ہم نے احتجاج کی کال دی کہ اگر آپ نے 7 دن کے اندر اندر یہ مساجد نہ کھولی تو ہم احتجاج کریں گے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے. ہم سے کہا اگر آپ کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا تو اس عدالتی فیصلے کے اوپر منوان عمل ہوگا. وہ فیصلہ ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا. انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ مسجد عمر بن خطاب میں اگلا جمعہ پڑھایا جائے گا. اللہ کرے یہ جو ایک درینہ مسئلہ حل ہو جائے. اور ایک مسئلہ ہماری ٹاؤن شپ کی مسجد کا ہے، یہاں پہ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران. یہ کوئی اسلوب اور طریقہ، اہل حدیث نے مسجد بنائی، اہل حدیث کے نام ہے. ایک اہل حدیث امام مسجد وہاں پہ ملازم رکھا، وہ 2-3 سال بعد پتا چلا وہ اہل حدیث ہی نہیں ہے، اور اب وہ امام مسجد وہاں سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا امام مسجد جو ہوتا ہے وہ مسجد کا مالک ہوتا ہے؟ تو لاہور کی انتظامیہ سے اور ایس پی ڈاکٹر غیور صاحب سے اور ایس ایس پی صاحب سے یہ مطالبہ بھی رکھتے ہیں کہ اس مسجد کے امام کو بھی اس سے قبل کے احتجاج ہو اور احتجاج کے بعد اب حرکت میں آئے، معاملہ امیکیبلی اس امام کو بھی اس کی مسجد سے نکال کر دوسرا جو امام لوگ متعین کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے اس امام کو مقرر کیا جائے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.